السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو معاشرے میں بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلہ پر اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ کسی عمل سے دوسرے کی دل شکنی نہ ہو جائے اور کسی مسلمان کو ہمارے کسی برتاؤ سے خفت نہ اٹھانی پڑے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں سے ان کے مرتبہ کے موافق معاملہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کا باعزت آدمی تمہارے پاس آئے تو اس کا اعزاز کرو۔ نیز آپ نے ہدایت دی کہ جب کوئی شخص دوسری مسجد میں جائے تو وہاں کے مقررہ امام کی اجازت کے بغیر وہاں امامت نہ کرے، اور جب کسی کے گھر جائے تو مالک مکان کی مخصوص بیٹھنے کی جگہ کرسی یا مستد خاص پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان دے اسی کو اقامت کہنے کا حق ہے، کیونکہ ان باتوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے فطری طور پر دوسرے کو ناگواری ہوتی ہے اور خواہ مخواہ دلوں میں نفرت کی آبیاری ہونے لگتی ہے۔ یحییٰ ابن یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اپنے استاذ محترم حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھے کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حاضری کی اجازت چاہی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی، اور جب ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ باوجود کہ بڑے سے بڑے آدمی کے لیے اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اعزاز میں کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنی مسند پر اپنے پہلو میں لا کر بٹھا دیا۔ پھر ایک طالب علم نے حدیث کی عبارت پڑھنی شروع کی تو کبھی دوران درس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کے بارے میں عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے کہ تمہارے پاس اس کے متعلق کیا علم ہے، تو حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ادب اور آپ کی عزت کا خیال کرتے ہوئے ان کے استفسار کا جواب طلباء کے سامنے بلند آواز سے نہ دیتے، بلکہ آہستہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دیتے تھے، تاکہ حاضرین پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بڑائی نہ ظاہر ہو۔ جب ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ اجازت لے کر واپس تشریف لے گئے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے کمال ادب بہت اچھا معلوم ہوا تو آپ نے ہم شاگردوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انہیں جانتے ہو؟ یہ خراسان کے فقیہ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ناظرین کرام، عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کا کتنا خیال رکھا کہ کہیں ان کی احادیث اور علم کو دیکھ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی نظر میں استاذ کا رتبہ کچھ کم نہ ہو جائے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم بھی اپنے بھائیوں اور ہم عصروں کی عزت کا اسی طرح خیال کرتے ہیں۔ ہمارا تو بس چلے تو ہم اپنے مقابلہ میں کسی کو عزت دار نہ رہنے دیں۔ ہم اپنے معمولی سے معمولی کام کی دوسروں سے تو تعریف چاہتے ہیں، اور دوسرے کے بڑے سے بڑے کارنامہ کی خود اس انداز میں پیش کرتے ہیں گویا وہ کوئی کام ہی نہیں ہو۔ حتیٰ کہ اپنے سامنے کسی دوسرے کی تعریف بھی اچھی نہیں لگتی، اگر دوسرے کی تعریف ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم فوراً ممدوح کی زندگی کا وہ پہلو سامنے کر دیتے ہیں جس سے اس کا وقار اور مرتبہ سننے والوں کی نظر میں گھٹ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔